بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مفعول معو۔ مفعول معو وہ منصوب اسم ہے جو اس واو کے بعد ہو جو ما کے معنی دے، یعنی ساتھ کے معنی دے۔ مثال کے طور پہ جاء حامدن و زیدن، یہاں دیکھیں حامدن رفع حالت میں اور زیدن جو ہے منصوب حالت میں ہے، تو یہ عطف نہیں ہے بلکہ یہ مفعول معو ہے، اور اس کے معنی ہے حامد زید سمیت آیا یا حامد زید کے ساتھ آیا۔ اب اس میں عطف اور معو کا فرق ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ عطف میں جو حکم ہے وہ معطوف الیہ کا ہوتا ہے، یعنی جو حکم اس کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ مثال لیتے ہیں جا حامدن و زیدن، یہ عطف ہے اس لیے کہ ان دونوں کا حامد کا اعراب اور زید کا اعراب ایک ہی ہے، تو یہاں جو حکم حامد کا ہے وہی زید کے لیے ہے، یعنی حامد آیا تو وہی حکم زید پر بھی لاگو ہوگا، جاء زیدن یعنی زید آیا۔ جبکہ اگر مفعول معو پر وہی حکم لاگو کریں گے تو جملہ فاسد ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، اس کے صحیح معنی نہیں ہوں گے۔ جیسے مثال ہے سافرہ حامدن و لیلہ، اس کا مطلب ہے حامد نے سفر کیا رات کے ساتھ، یعنی رات کے وقت۔ اللیل پر حامد والا حکم لگانے پر معنی فاسد ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں سافر اللیل، یعنی رات نے سفر کیا، ظاہر ہے کہ رات سفر نہیں کرتی، تو یہ حکم جو ہے جو حامد پہ لگا ہے وہ لیل پہ نہیں لگ سکتا۔ مفعول معو کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ جاء زید والکتب، زید کتابوں کے ساتھ آیا۔ والد نے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ دخلت المدرسۃ و اخاک، میں مدرسے میں تیرے بھائی سمیت داخل ہوا۔ سرت والجبل، میں نے پہاڑ کے ساتھ ساتھ سیر کی۔ تو یہ چند مثالیں تھیں مفعول معو کی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔